الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج کا موضوع صرف ایک بیان نہیں بلکہ ہر اس دل کی آواز ہے جو گناہوں کے بوجھ سے تھک چکا ہے، ہر اس آنکھ کی فریاد ہے جو راتوں کو جاگتی ہے مگر سکون نہیں پاتی، ہر اس انسان کی امید ہے جو اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھئے، اگر آج اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر دے تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے جس پر ہم فخر کر سکیں؟ ہم نے نمازیں چھوڑیں، ہم نے گناہوں کو معمول بنا لیا، ہم نے دنیا کے لیے راتیں جاگیں مگر رب کے لیے چند لمحے بھی نہ نکال سکے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ ہمارا رب ناراض ضرور ہوتا ہے مگر مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تمام گناہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا دیکھیے، اللہ نے میرے بندو کہہ کر پکارا، حالانکہ بندے گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی گم شدہ سواری اسے اچانک ویرانے میں واپس مل جائے۔ ذرا سوچئے، ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہم نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی اللہ ہمیں ساتھ دیتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں مگر اللہ نہیں بھولتا۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھک جائیں؟ آج اگر دل میں توبہ کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یقین جانیے یہی لمحہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، توبہ کرنے والا صرف گناہوں سے نہیں بچتا بلکہ وہ ایک ایسی دولت حاصل کرتا ہے جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ سوچئے، ذرا سوچئے، ہم دنیا والوں کی محبت کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں۔ کسی کی ایک تعریف ہمیں خوش کر دیتی ہے، کسی کی ناراضگی ہمیں بے چین کر دیتی ہے، لیکن اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو پھر دنیا کی ناراضگی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ نہیں فرمایا کہ صرف توبہ قبول کرتا ہے بلکہ فرمایا محبت کرتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جس بندے سے زمین والے نفرت کریں مگر آسمانوں کا رب اس سے محبت کرے، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر زمین میں بھی اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی محبت صرف دعووں سے نہیں ملتی بلکہ اطاعت سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی جو شخص سنت رسول کو اپنی زندگی کا راستہ بنا لیتا ہے وہ اللہ کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے۔ آئیے آج اپنے دل سے ایک سوال کریں، کیا میری نماز اللہ کی محبت کے لیے ہے؟ کیا میری تلاوت صرف ثواب کے لیے ہے یا رب کو راضی کرنے کے لیے ہے؟ کیا میں گناہ چھوڑنے کو تیار ہوں؟ کیا میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یاد رکھیے، دنیا کی ہر محبت ایک دن ختم ہو جائے گی مگر اللہ کی محبت قبر میں بھی ساتھ ہوگی، حشر میں بھی ساتھ ہوگی، اور جنت تک پہنچانے والے بھی یہی محبت ہوگی۔ میرے بھائیوں، توبہ کر لینا آسان ہے مگر توبہ پر قائم رہنا نفس کے خلاف مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ شیطان انسان کو گناہ کی طرف بلاتا ہے مگر نفس اس کی بات کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے اگر نفس کی اصلاح ہو جائے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے،
اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کا راستہ نفس کی ہر خواہش پوری کرنے میں نہیں بلکہ اسے اللہ کی اطاعت کے تابع بنانے میں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نفس ہمیشہ کہتا ہے ابھی جوانی ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا، ایک گناہ سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن موت کبھی یہ نہیں کہتی میں بڑھاپے میں آؤں گی۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، جبکہ عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور اللہ سے جھوٹی امیدیں باندھے۔ میرے بھائیوں، ہر رات سونے سے پہلے اپنے دل سے 3 سوال ضرور کیجیے کہ آج میں نے کون سا نیک عمل کیا، آج مجھ سے کون سا گناہ ہوا۔ اگر آج میری زندگی کی آخری رات ہو تو کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ یقین جانیے جو شخص روزانہ اپنا محاسبہ کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ گناہوں سے دور اور اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ آئیے آج عہد کریں، نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت روزانہ کریں گے، زبان، نگاہ، دل کی حفاظت کریں گے، ہر گناہ کے بعد فوراً توبہ کریں گے اور دوبارہ نہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجیے، آخر ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ دلوں سے سکون کیوں اٹھ گیا؟ گھروں سے برکت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ عبادت میں لذت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ اس کا ایک بڑا سبب گناہ ہے۔ گناہ صرف آخرت کو تباہ نہیں کرتے بلکہ دنیا کی زندگی سے بھی برکت چھین لیتے ہیں۔ گناہ دل کو سخت کر دیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو خشک کر دیتے ہیں، عبادت بوجھ لگنے لگتی ہے اور انسان آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے اور اللہ بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرماتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میری یاد سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔ میرے بھائیوں، مال کی کمی ہمیشہ تنگی نہیں ہوتی بلکہ دل کے بے سکون ہونا سب سے بڑی تنگی ہے۔ لاکھوں روپے رکھنے والا بھی پریشان ہو سکتا ہے اور ایک غریب اللہ والا سکون کی نیند سو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے، گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو عبادت میں مزہ نہیں آتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، دعا میں آنسو نہیں آتے، دل پر گناہوں کی گرد جم جاتی ہے۔ لیکن خوشخبری سنو، ایک سچی توبہ برسوں کے گناہوں کو مٹا سکتی ہے، ایک سچا آنسو اللہ کی رحمت کو متوجہ کر سکتا ہے، ایک سجدہ انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یاد رکھو، شیطان چاہتا ہے کہ تم گناہ کے بعد مایوس ہو جاؤ، جبکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم گناہ کے بعد اس کے دروازے پر آ جاؤ۔ آج ہی اپنے دل کا جائزہ لو، اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس کرو، اگر کسی کو دکھ پہنچایا ہے معافی مانگو، اگر نمازیں چھوڑی ہیں آج سے پابندی شروع کرو، اگر زبان گناہوں میں لگ گئی ہے اسے ذکر الہی میں آباد کرو۔ اللہ تعالیٰ کے دروازے بند نہیں ہوئے، بند تو ہمارے دل ہوئے ہیں۔ دل کھول کر رب کی طرف لوٹ آؤ، وہ آج بھی اپنے بندوں کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا اور بے حد محبت فرمانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان کی سب سے بڑی چال یہ نہیں کہ وہ انسان سے گناہ کروائے، بلکہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد انسان کو یہ یقین دلا دے کہ اب تمہارے لیے معافی نہیں ہے۔ وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تم بہت گنہگار ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اب واپس آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن سنو، یہ آواز اللہ کی نہیں شیطان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو امید دیتا ہے، مایوسی نہیں، بلکہ قرآن میں تو اس کو ارشاد بھی فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے
نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا گیا، بے شک اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، یقیناً وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، سوچئے اگر ایک ماں اپنے بچے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب اپنے بندے کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اللہ اکبر! ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ رب اپنے بندوں کو بلا رہے ہیں، میرے بندے واپس آ جاؤ۔ لیکن یاد رکھو، اگر گناہ سمندر کے جاگ سے بھی زیادہ ہو، اگر عمر بھر خطائیں کی ہوں، اگر دل سیاہ ہو چکا ہو، تب بھی ایک سچی توبہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دیتی ہے۔ لیکن توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ گناہ پر حقیقی ندامت ہو، فوراً گناہ چھوڑ دیا جائے، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اور اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو وہ واپس کیا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا چند دن کی ہے، نہ مال ساتھ جائے گا، نہ شہرت، نہ طاقت، قبر میں صرف ایمان، اخلاص، نیک اعمال ساتھ جائیں گے۔ آج اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اس سے پہلے کہ ایک دن ایسا آ جائے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، توبہ صرف آنسو بہانے کا نام نہیں، بلکہ توبہ کے بعد اپنے آپ کو بدل دینا ہی سچی توبہ کی نشانی ہے۔ بہت سے لوگ جذبات میں آ کر توبہ تو کر لیتے ہیں، مگر چند دن بعد پھر وہی گناہ، وہی غفلت اور وہی پرانی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کو صرف وقتی جذبات نہیں بلکہ استقامت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اسی پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو، اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سورہ فصلت میں یہ آیت مذکور ہے۔ جس نے اللہ کا راستہ اختیار کیا اور پھر اس پر جم گیا، اس کے لیے دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی جنت کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہوں گا۔ میرے بھائیوں، شیطان گناہ سے زیادہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ انسان نیکی شروع کر کے چھوڑ دے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عبادت چاہے کم ہو لیکن ہمیشہ ہو اور ثابت قدمی والی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ آج سے اپنی زندگی میں چند عادتیں ضرور شامل کریں۔ 5 نمازیں وقت پر ادا کریں گے، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، چاہے چند آیت ہی کیوں نہ ہو، صبح و شام استغفار اور درود کا معمول بنائیں گے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، گناہ کے ماحول اور برے دوستوں سے دور رہیں گے، ہر رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں گے۔ یاد رکھیے، اللہ کے راستے میں چلنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اگر پوری دنیا اسے چھوڑ دے تو بھی اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، کل شاید ہمارے لیے جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہو، نہ معلوم اگلا سانس نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے توبہ کو کل پر مت چھوڑیں، کیونکہ کل ہمارا وعدہ نہیں، آج ہمارا اختیار ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے اس بیان میں ہم نے توبہ کی حقیقت، اللہ کی محبت، اصلاح نفس، گناہوں کے نقصانات، اللہ کی بے پایہ رحمت اور استقامت کی اہمیت کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ اب آخر میں صرف ایک سوال اپنے دل سے کیجئے، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ موت یقینی ہے، مگر ہم
اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف لوٹ کے آؤ گے۔ اور پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا پس جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ میرے عزیزو، دنیا کی کامیابی چند سال کی ہے لیکن آخرت کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر ہو، اس لیے اپنے دلوں کو دنیا کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت سے آباد کیجیے۔ آج اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیجئے میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا، روزانہ قرآن کی تلاوت کروں گا، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا، اگر مجھ سے لغزش ہو گئی تو فوراً اللہ سے توبہ کروں گا، میں اپنی زندگی کو سنت رسول کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو آپ کی گزشتہ زندگی سے زیادہ آپ کی آئندہ زندگی عزیز ہے۔ اگر آج آپ سچے دل سے اس کی طرف پلٹ آئیں تو وہ آپ کے ماضی کو معاف کر سکتا ہے اور آپ کے مستقبل کو نور سے بھر سکتا ہے۔ آئیے آخر میں سب مل کر دعا کریں، اے اللہ ہم تیرے کمزور خطا کار گنہگار بندے ہیں، ہمارے تمام چھوٹے بڑے ظاہر و پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ فرما اور ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما اور قیامت کے دن اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔